अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, जो सबसे पहले जो अहम ख़बर है वो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के दौरे पर गए हुए हैं, 2 रोज़ा दौरे पर। वहाँ पर क्या अहम डेवलपमेंट हुई और उसके बारे में नाजरीन ये दौरा जो है ये मैं बताता चलूँ कि बड़ा अहम है। वो एक मामला है जिसमें अहम है, बाकी तो ममालिक एक दूसरे के दौरों पर जाते रहते हैं, ये दौरे होते रहते हैं। हमारे इस खित्ते के लिए ये क्यों अहम है ये हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा जो है 2 एंकर हैं, दोनों ने अलग अलग बड़े मारूफ एंकर हैं, दोनों ने बड़ी अलग अलग पेशन गोइयाँ की हैं। और वो पेशन गोइयाँ कह लें, उनकी मालूमात कह लें, वो भी सारी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, पिंकी अनमोल उर्फ पिंकी बड़ी स्मगलर जो है वो उसने इंकशाफात करना शुरू कर दिए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, एक नरगस और हशीश और चरस में पकड़ी गई है, वो नाजरीन वो भी हम आपको उसकी भी डिटेल बताते हैं कि ये लड़कियां स्मगलर पकड़ी जा रही हैं, ये क्या मामला है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। अगर हमारी खबर अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और हो सके तो कमेंट्स में हमें आप अपनी आरा से जो है मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। तो सबसे पहला दौरे के बारे में बात कर लेते हैं कि जो चीन का दौरा है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ गए, वो इस्तकबाल गुज़श्ता रोज़ हमने बताया वो किस तरह हुआ। फिर उसके बाद अब जो वहाँ एक्टिविटीज़ हैं वो नाजरीन यहाँ से बिजनेसमैनों की ईरान से अच्छी खासी एक टीम लेकर गए हैं, जहाँ वो बिज़नेस के बारे में आपस में नेगोशिएशन करेंगे कि कौन कौन से बिज़नेस जो है आपस में किए जा सकते हैं। और नाजरीन, सबसे जो अहम बात है चीन के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों मुल्कों के लिए, वो ये है नाजरीन कि अमेरिका जो है वो मादनियात में वो पहले नंबर पर हैं, जिसे मिनरल्स कहते हैं, वो उसमें पहले नंबर पर हैं। और ये जो है अमेरिका वो नाजरीन टेक्नोलॉजी चिप्स में जो चिप होती हैं उसमें जो है वो चीन को उनकी ज़रूरत है, तो इस पर भी उनकी बातचीत होगी। और दूसरे जो दीगर बिजनेस हैं वो जो है बिजनेसमैन आपस में नेगोशिएशन करेंगे। ये 2 रोज़ा दौरा और हमारे लिए अहम इसलिए है कि नाजरीन ईरान अमेरिका जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हाँ मैं ये मामला ख़त्म करके जाऊं, मगर वो मामला ख़त्म ना हो सका। वो फातिहाना अंदाज में जाना चाहते थे वो, मगर उनकी किस्मत में ना था। मगर अब ये मालूमात हो रही है कि उसमें नाजरीन जो अमेरिका है उसके आगे मुझे ये बताएं, ये मैंने 12 दफ़ा कहा था कि उसके आगे कौन है जो ज़मानत पढ़ सकता है, कोई ज़मानत कौन है जो ज़मानत दे सकता है कि ये आइंदा कोई बमबारी नहीं करेगा, या जो है नेतन्याहू बमबारी नहीं करेगा, या आइंदा हमला नहीं करेगा। दुनिया का कौन सा ममालिक है? तो वो नाजरीन अगर कुछ नज़र आता है तो वो चीन है। तो अब देखें कि चाइना में अगर ये बात तय हो जाती है कि चाइना ईरान की ज़मानत उठा लेता है और जामन पड़ जाता है, तो ये मामला जैसे ही वापस आएंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो लगता है कि जंग बंदी पर सिग्नेचर हो जाएंगे। थोड़े बहुत जो मामलात हैं वो तकरीबन तय पा चुके हैं, बस यही मामला है कि ज़मानत का मामला।
باقی رہا یورینیم افزودگی کا، اس کا میں نے آپ کو 12 دفعہ بتایا کہ وہ پیریڈ ہے وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ تازہ ترین اور اہمیت کا حامل اسی لیے ہے کہ یہ ضمانت کا مسئلہ اگر چائنا لیتا ہے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور ناظرین اس کے بعد آپ کو ایک پاکستان میں بڑے مشہور اینکر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پیشن گوئیاں کہہ لیں یا ان کی سورس کہہ لیں، انہوں نے کہا 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اس میں انہوں نے بڑا یعنی کہ ایک نقشہ کھینچا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ناظرین ان کا نام ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ معاملات پھر وہ کوئی برا منائیں یا کہیں، تو اس لیے میں یہ نام چھوڑتا ہوں اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا 28ویں ترمیم آنے کو ہے، اور یہ بجٹ تک جو ہے یہ معاملات جیسے ہی بجٹ ہوگا ویسے ہی آئینی ترمیم ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا معاملہ بالکل ہی فنش ہو جائے گا، اس کو تو بالکل ہی دیوار سے پہلے ہی لگا دیا گیا ہے، اس کا کوئی رول نظر نہیں آتا، اہم رول نظر نہیں آتا، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنا مولانا فضل الرحمان ہیں ان کو پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اب جو ہے اچکزئی کی جگہ جو اسمبلی میں جو ہے وہ اچکزئی کی جگہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر لایا جائے گا، یہ انہوں نے بتایا۔ اور اس کی بجائے صدارت کا بھی، صدر کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتایا، اور اگر صدر کی تبدیلی ہوگی تو ظاہر ہے پھر وزیر اعظم جو ہے اس کے لیے پی ٹی آئی زور لگائے گی کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں۔ تو اس طرح کی جو ہے انہوں نے بڑی یہ ایک نقشہ کھینچا یا معلومات دی کہ یہ معاملات طے پائیں گے۔ اور ناظرین عدالتوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ عدالتوں میں بھی مزید جو ہے وہ کیسوں کے بارے میں تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین دوسرے ایک اینکر ہیں، انہوں نے جو ڈیٹیل بتائی ہے وہ بھی بڑی ایک حیرت انگیز ڈیٹیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے 27ویں جو ترمیم ہونی تھی سب سے پہلے میں نے بتایا تھا، اور یہ تفصیل بتائی تھی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو اب جو ہے وہ 28ویں جو ترمیم ہوگی تو اس میں انہوں نے جو رول بتائے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، اور انہوں نے اپنے سورسز کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری سورسز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ صدارت کا عہدہ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سنبھالیں گے، اور اس کے بعد ناظرین جو معاشی حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی پلان ہے، اور عدالتی جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی پلان ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی کوئی اہم رول دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اہم جو ہے ان کی چند ہفتوں میں جو ہے وہ رہائی عمران خان کی وہ بتائی ہے۔ اور یہ اس طرح کی ناظرین جو خبریں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، یہ پتہ نہیں بھئی ان کی سورس ہے یا کیا، دو مختلف یہ آرا سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب یہ یعنی کہ معاملات سیاسی طور پر سرگرم اور گرما گرمی ہونے والی ہے، اور معاملات تبدیلی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور ایک فارن کنٹری کے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کی جلد رہائی ہونے والی ہے، ان کے بھی کوئی سورس ہوں گے۔ تو اس طرح کی معاملات سامنے آتے ہیں، نہ جانے ان کی کوئی سورس ہوتی ہے یا وہ اندازے لگا کر یہ گفتگو کرتے ہیں
یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ راوی جانے اور اس کا کام جانے، جو بھی ہے اس کی گردن پر ہے تو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ کے معاملات ہو گئے اس وجہ سے 28ویں ترمیم جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، نہیں تو یہ جنگ کا معاملہ نہ ہوتا تو کب کی 28ویں ترمیم ہوتی اور اہم تبدیلیاں رونما ہو جاتی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ۔ اور ناظرین، جو یہ نرگس ہے یہ اب ایک نئی جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہیں، وہ جو ہے وہ یہ یعنی کراچی سے گرفتار ہوئی ہے، اور مجسٹریٹ نے ناظرین اس کا جو ہے مجسٹریٹ ہیں ایریے کے، انہوں نے 3 روزہ ریمانڈ اس کا دے دیا ہے، اور ناظرین اس سے 35 کلو حشیش اور چرس برآمد ہوئی ہے، اور جس کی ناظرین لاکھوں روپے مالیت بتائی جاتی ہے، اور نقدی بھی 1 لاکھ روپیہ نقد بھی برآمد ہوا ہے۔ اور اس کی اب تفتیش نرگس ملکہ کی جاری ہے۔ اور ناظرین جو پنکی ہے اس نے آہستہ آہستہ انکشاف شروع کر دیے ہیں، اور بولنا شروع کر دیا ہے، بتانا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے ANF اینٹی نارکوٹکس پوسٹ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلا انکشاف انہوں نے کیا کہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا تو 1 کروڑ سے زائد رشوت مجھ سے لی، بار بار پکڑا اور بار بار رشوت لے کے چھوڑا۔ تو اس طرح اب جو ہے پنکی عرف انمول جو اسمگلنگ میں پہلے نمبر پر جانی جاتی ہیں، تو انہوں نے بھی انکشاف شروع کیے ہیں، اور اس کی آئندہ جو ہے مزید ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ہم اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اور بھی تفتیش، اور یہ نرگس عرف ملکہ جو گرفتار ہوئی ہیں اس کی بھی ہم مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔